نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 7واں دن ہے اور ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 7۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو کس لینس کے ساتھ اور کس اسپیکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس پر اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے کہا تھا یا اللہ ہمیں آپ کی یہ مدد چاہیے اور کس چیز کے اوپر آپ کی عبادت کرنے کے لیے، تو اس لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں پورے کے پورے قرآن کے اندر وہ جو ہے جو صراط المستقیم ہے وہ کیسا ہے، اس کے کیا پوائنٹرز ہیں، کیا انڈیکیٹرز ہیں، اس پہ چلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اور اس سے دور نہ بھٹک جائیں، اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ اور پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم کیسا ہے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور المغضوب اور الضالین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی کیا صفات ہیں اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، تو یوم الدین کے ہمیں کچھ جو ہے نا وہ جو گلمسز ہیں یا کچھ ویوز ہیں کہ اس دن کیا ہوگا اور کیسا منظر ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں دکھا رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کے سٹارٹنگ میں ہی انعمت علیہم کے کچھ کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہی ہیں، لیکن ان کا کیا ریاکشن اور کیا رسپانس ہوتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں وہ جو نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ کیا کس طرح جو ہے نا وہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ اس وجہ سے جو انہوں نے پہچانا حق کو، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں میں سے۔ تو یہ ہمارا قرآن سننے کے اوپر جب ہم سنیں، جب ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کتنی عظیم ہے اور ہم کتنے کمزور ہیں اور ہمارا کس طرح حساب ہونا ہے، تو یہ ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے سب سے بیسٹ تو یہ کہ آنکھوں سے آنسو نکلیں، اگر آنکھوں سے نہیں بھی نکل رہے تو بھی دل جو ہے نا اس پہ ایسی خشیت طاری ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اس کی پہچان اور اپنی کمزوری کا احساس کہ میں تو ویسا ہوں ہی نہیں جیسے مجھے کرنا ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر کیا کہ اور ساتھ یہ کہنا چاہیے اللہ ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں جو ہے وہ گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ اور کیا ہے ہم کو کہ ہم ایمان نہ لائیں اس پر جو آیا ہے ہمارے پاس حق کے ساتھ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں۔ تو ہم بھی اللہ امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں داخل کر جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بہت بیوٹیفل آیا اور پرنسپل جو ہمارا اگین ساؤنڈ ٹریک یا زندگی کا وہ ہونا چاہیے کہ تو ثواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے جو انہوں نے کہا۔ اگین اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو الفاظ بھی ہیں وہ بھی ہمارے اعمال میں داخل ہوتے ہیں، ان الفاظ کی وجہ سے بھی ہمیں یہاں تو اچھا ثواب ملتا ہے، یہاں ہمیں برا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں کہ میرے ثواب، میرے جو وہ ہیں الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں، کیا وہ میرے حق میں لکھے جا رہے ہیں، میرے خلاف لکھے جا رہے ہیں، ارسپیکٹیو آف دوسرے لوگوں نے کیا کیا۔ اگر میں ان کی کریکشن بھی کر رہی ہوں تو اس کریکشن کے اندر یا ان کو کوئی بات بتانے کے اندر بھی میرے الفاظ کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے یہی کہا تھا نا میگنیفائنگ گلاس ایک ہی طرف ہو سکتا ہے، یہاں ہمارا میگنیفائنگ گلاس دوسروں پہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا اور اس نے ایسا کیا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم چینج ہی نہیں کر سکتے اس کو، یا ہمارا میگنیفائنگ گلاس میری اپنی سوچوں، میرے اپنے اعمال اور میری اپنے الفاظ پہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کیسے امپروو کروں۔ تو جب میگنیفائنگ گلاس اپنے پر ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہ پرواہ ہوگی کہ اچھا مجھے کیا ثواب ملے گا یا مجھے کیا جزا ملے گی میرے الفاظ کی، اور اس چیز سے ہٹ جائے گا کہ اچھا اس کی کیا جو ہے نا وہ جزا ہے، اس نے کیا عمل کیا، کیونکہ اس نے جو عمل کیا اس کی اس کو جزا ملے گی نا، اس کے الفاظ کی اس کو جزا ملے گی۔ تو ان الفاظ کہنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو باغات دی جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ جن میں سے ہم نے نہیں پڑھنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی اہل دوزخ ہیں۔ اے ایمان والو مت تم حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، اور مت تم حد سے بڑھو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ پھر ہم اپنا انالیسس کر لیں کہ کہیں کوئی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا ہم نے اس کو سمجھ لیا نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں حلال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس حلال کے استعمال کے اندر بھی
کیا ہے کہ حد سے نہیں پڑھنا چاہیے، ہر چیز میں ماڈریشن ہے. جیسے میں خوبصورت بات کل سن رہی تھی کہ ایون جو عبادت ہے اس کی بھی جو ایکسیس ہے وہ بھی نقصان دہ. جیسے ایک شخص تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر کہ اس نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دی اور مسلسل نمازیں پڑھنا شروع کر دیا تک کہ بالکل ہی اس کا جسم جو ہے نا وہ گھلنے لگ گیا اور کھانے پینے پہ کوئی فوکس نہیں تھا. تو یہ بھی اس سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے. تو اگر نماز اور روزے کی بھی ایکسیس اچھی نہیں ہے تو بالکل اسی طرح بہت زیادہ سونے کی بھی ایکسیس اچھی نہیں ہے، بہت زیادہ باتوں کی بھی، لاؤ باتوں کی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں آپ سوچ نہیں رہے کہ یہ میرے الفاظ جو ہے یہ میرے حق میں لکھے جا رہے ہیں، میرے خلاف لکھے جا رہے ہیں، وہ بھی ایکسیس کوئی فائدہ نہیں دے رہی. بہت زیادہ اسکرین ٹائم اور اسکرولنگ کی ایکسیس بھی اچھی نہیں ہے. بہت زیادہ ہی کچن میں لگے رہنا اور بہت زیادہ ہی کوکنگ کرتے رہنے کی ایکسیس نہیں ہے. ہر چیز کے اندر ایک بیلنس ہے. جب ہم کسی چیز کے اندر بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، دین میں بھی بہت زیادہ یا دنیا میں بھی بہت زیادہ، تو ہم اس بیلنس کو خراب کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چیز کا جو بہترین حق ہے نا وہ ادا کر سکیں اور اس کے درمیان ایک ماڈریشن یا انصاف کر سکیں. لیکن میں سوچتی ہوں پھر وہ والی آیت مجھے یاد آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مختلف وہ ہوں گی، بیویاں ہوں گی، تو تمہارے اس میں نہیں ہے کہ تم کوئی انصاف کر سکو، تو ایک ہی بہتر ہے. تو ہم نے تو مختلف رسپانسبلٹیز نبھانی ہے نا، تو اگر ہم نے ان میں انصاف کرنا ہے اور بیلنس رکھنا ہے تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ ہم کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں اس عبادت کے اوپر کہ یہ جو ساری ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہم ان کو ان کا بیسٹ حق دے سکیں اور کسی کے اندر بھی ہم حد سے تجاوز نہ کریں، بالکل کسی چیز کو حرام نہ کر دیں یا بالکل حد سے تجاوز نہ کریں. اور پھر کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، حلال پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو جو کہ تم اس کے اوپر ایمان لانے والے ہو. نہیں مواخذہ فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری لو قسموں کا، اور لیکن وہ مواخذہ کس کا فرمائے گا؟ ان کا جن کا تم نے پختہ قصداً قسمیں کھائیں. یعنی خالی ایسے واللہ کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آپ اللہ کی قسم سوچ سمجھ کے جانتے بوجھتے کھاتے ہیں اس کا جو ہے نا وہ مواخذہ ہوگا. اور اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کے جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں میں سے، یا کپڑے پہنانا یا گردن آزاد کرنا. پس جو نہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے 3 دن. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھاؤ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. دیکھیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہی نہ کرو جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ قسم اٹھایا کرو. تو اس میں یہ والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے کوئی کمٹمنٹ کریں. اگر ہم نے کوئی کمٹمنٹ کیا تو اس کو پورا کریں. اچھا 2 طرح کی کمٹمنٹس ہیں، 3 طرح کی بلکہ میں کہوں گی کمٹمنٹس ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کچھ کمٹمنٹس ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں ہم نے وہ کیا ہے کہ ہم اتنا رمضان کے اس کے اندر اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنی تراویح پڑھیں گے، تو پھر کوشش کریں اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. چاہے وہ ایک پراپر قسم نہیں ہے پھر بھی ایک طرح کی نیت اور انٹینشن ہے نا، تو ہمیں تو ان میں سے بننا ہے جو کنسسٹنٹ ہے اس عمل پہ، خواہ وہ تھوڑا بھی ہو. تو جتنی کسی چیز کی اللہ کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کریں کہ میں ایسا کروں گا، کوشش کریں وہ پورا کریں. اسی طرح اپنے ساتھ جو وعدے کیے، اپنے ساتھ جو کمٹمنٹ کیا میں ایسا کروں گی یا میں اس چیز گناہ سے بچوں گی، اس کے لیے بھی کوشش کریں. اپنا سیلف انالیسس کریں کہ میں کیسے اس پہ مستقل مزاج اختیار کروں یا کیسے اس چیز سے مستقل بچوں. اور پھر انسانوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹس ہے کہ وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کریں. اگر آپ واقعی وہ کام کر سکتے ہیں تو اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں، واقعی وہ کام کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو پھر کہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، ورنہ اس کام کی کمٹمنٹ نہ کریں. مطلب ہمارا لفظ بھی کوئی عام بھی ایسے ہونا چاہیے جیسے ہماری قسم ہے. ہم اتنے اس لفظ کے پاسدار، اتنے وقت کے پاسدار اور اتنے اپنے وعدوں کے پاسدار ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. تو مسلمان کی تو زبان سے جو نکل رہی ہے بات وہ بھی اتنی سچی ہونی چاہیے نا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے آیات کو. کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اے ایمان والو، در حقیقت شراب اور جوا اور بت اور کرے کے تیر یہ ناپاک ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، پس بچو ان میں سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یقیناً شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض. دیکھیں کتنی ساری جگہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکمتیں نہیں بتائیں کہ یہ حکم اس لیے اور یہ حکم اس لیے تمہیں اس چیز سے روکے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ اس لیے تمہیں شراب جوا بت کروں سے اس لیے بچایا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے گا شراب اور جوئے کے ذریعے، اور وہ روک دیتا ہے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے. تم دور نکل جاؤ گے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. تو کیا تم ان چیزوں سے باز آنے والے ہو؟ یا اللہ ہم باز آنے والے ہیں جن چیزوں سے آپ نے ہمیں روکے. ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمیں توفیق میں بڑھا دیں. اور اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے، اور بچو شراب اور جوئے سے. پھر اگر منہ موڑو گے تم تو جان لو در حقیقت ہمارے رسول کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے واضح طور پر. نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کوئی گناہ اس بارے میں، جبکہ
کہ وہ کھا چکے. اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کاشیس تھے اور کتنے کیئرفل تھے, مطلب ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ وہ اچھا ہمیں تو ابھی دین کے بارے میں پتہ لگا, کوئی بات نہیں, پہلے کے تو ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. انہیں جب یہ شراب اور جوئے کا حکم بھی آیا تو انہیں یہ تھا کہ اچھا پہلے جو ہم نے پی لیا اس کے بارے میں کیا ہوگا, کہ اس پہ تو ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. اتنی زیادہ ان کو اس کی فکر تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں, کہ جو پہلے کھا چکے اس میں اب کوئی مذائقہ نہیں ہے, جبکہ اب تم بچتے رہو شرک سے اور ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. ٹھیک, تو وہ ایک کانسٹنٹ پروسیس آف سیلف امپروومنٹ ہے نا ہمارے لیے بھی. چاہے ہمیں دین کی ساری چیزیں پتہ لگ بھی گئی ہیں تو بھی ہم ہر اس چیز پہ ویسا عمل تو نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس آف سیلف امپروومنٹ ہے. ہم پھر اپنی کوئی غلطی دیکھتے ہیں جہاں ہم لیک کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, پھر سے ہم ایمان لے کے آتے ہیں, ہم پھر سے سوچتے ہیں اچھا اس پہ قابو پائیں گے, پھر ایمان لا کے نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں کسی حرام چیز سے, پھر ایمان لاتے ہیں, پھر اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کام میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں, احسان کے لیول تک جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یقیناً محبت رکھتا ہوں ان لوگوں سے جو نیکی کرنے والے ہوں, احسان کرنے والے ہوں. پھر ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں, ہم کتنے کاموں کو احسان کے درجے پہ کرتے ہیں. اور ایک تو کرائٹیریا نا کہ ایکسیلنس کے لیول پر, ایک دوسرا ایک کرائٹیریا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی آپ فیلنگ کے ساتھ وہ کام کریں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے, میرے بالکل سامنے ہے. تو ہماری نمازیں کتنی آسان کے اوپر ہیں, ہمارے روزے پورے کے پورے کتنے آسان پہ, ہمارے معاملات کتنے آسان پہ, کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل میرے ساتھ موجود ہے اور میرے سامنے موجود ہے. اور اگر وہ ہم نہیں ایسا فیل کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کم تر احسان کا درجہ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو محبت رکھتا ہوں احسان کرنے والوں سے, نیکی کرنے والوں سے. اے ایمان والو, ضرور بضرور آزمائے گا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے شکار میں سے کہ پائیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے, تاکہ معلوم کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پہ. اب پھر اگین ایک اور پرنسپل ہمارے لیے زندگی میں, کتنی ساری چیزیں ہمارے لیے ایکسیسیبل ہیں. اب جیسے کھانا ایکسیسیبل ہوتا ہے نا روزے کے اندر, پانی ایکسیسیبل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہماری ایکسیس کے اندر ہے, ہمارے سامنے ہے, آگے پیچھے ہے, ہم کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تو ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب میں بھی ہمیں جان لے کہ ہم اکیلے بھی ہیں تو بھی ہم وہ غلط کام نہیں کریں گے. بالکل اسی طرح اکیلے میں رات کو یا کسی بھی ایسے ٹائم پہ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, کتنی ساری ایسی چیزیں غلط کام ہیں جو ہم موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں, یا ہم ویسے بھی جو ہے نا جنرلی چھپ کر بھی کوئی غلط کام کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ایکسیسیبل تمہارے لیے بنایا تاکہ وہ جان لے کہ کون, جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, وہ غائبانہ ہے, اکیلے ہے, کیا اسے اس وقت بھی یہ بھی احساس رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ پھر بھی اس غلط کام سے رکے گا؟ بس جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو, نہ تم مارو شکار کو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو, اور جو مار ڈالے گا اس میں سے جان بوجھ کر تو بدلہ دینا ہے اس کا جو اس نے مار ڈالا چوپایوں میں سے. فیصلہ کریں گے اس کا دو عدل والے تم میں سے. قربانی ہے پہنچنے والی کعبہ کو, یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا اس کے برابر روزے رکھنا, تاکہ وہ چکھے کہ اپنے کیے کی سزا. یعنی جو کوئی بھی احرام کی حالت میں شکار بھی کرے گا تو اس کی بھی کفارہ ہے. معاف کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس سے پہلے گزر چکا, اور جو دوبارہ کرے گا تو انتقام لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غالب اور انتقام لینے والا. حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار, ایون احرام کی حالت میں بھی, اور اس کا کھانا بھی فائدہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بھی. اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جبکہ تم رہو حالت احرام میں, اور ڈرتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. پھر ایک اور ہمارے لیے ساؤنڈ ٹریک کہ ہم کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں. ہمارے دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ آخر تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا, اکٹھے کیے جانا ہے. کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہ جائیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ قبروں میں ہی رہ جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو ہمیں مارے گا, موت دے گا, پھر ہم قبر میں جائیں گے, اور اس کے بعد نکال کے ہمیں اپنی طرف اکٹھا کرے گا. تو ہم اس دن کے خوف سے کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اکٹھے ہونا ہے, ہم برے کام چھوڑ دیں. بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر, قائم رہنے کا باعث لوگوں کے لیے, اور حرمت والے مہینوں کو, اور قربانی کو, اور پٹے والے جانوروں کو, اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جان لو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے, اور یہ کہ بے شک وہ خوب بخشنے والا مہربان ہے. نہیں رہے رسول پر مگر پہنچا دینا, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم زینوں میں چھپاتے ہو. پھر ہمارے لیے ریمائنڈر کہ کیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرے, وہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ ہم سینوں میں بھی چھپاتے ہیں. کہہ دو کہ نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاکیزہ چیزیں, اور اگرچہ بھلی لگے تم کو وہ جو ناپاک کی کثرت. اب وہ سارے لوگ ایک چیز کر بھی رہے ہوں لیکن وہ اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے, اس کی کثرت یا اس کا پاپولر ہونا یا اس کا ان ٹرینڈ ہونا یا فیشن میں ہونا میں اچھا بھی لگے تو بھی وہ کثرت کے ساتھ یا سارے لوگوں کے کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک چیز اچھی نہیں ہو جائے گی. تو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اے ایمان والو, نہ تم پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ
اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں گی، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں اس وقت جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ معاف کر دیا ہے اللہ نے اس سے، اور بخشش وہ بڑا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشش والا اور بردبار ہے۔ یقیناً سوال کیا ان ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر ہو گئے وہ اس کا انکار کرنے والے۔ یعنی حد سے زیادہ سوال، حد سے زیادہ چیزوں میں نون میخ نکالنا، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے کہ جس وقت خاص طور پہ قرآن یہ وہی نازل ہو رہی ہے ہمارے لیے ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں کیا چاہیے کہ ہم حد سے زیادہ سوال اور چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے جو کھلی کھلی چیزیں ان کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز، یعنی جو مشرکین نے غلط کانسیپٹس بنا لیے تھے دین کے اندر، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، عام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ، اور ہم نے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کافی ہے ہمیں جو پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اگین ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں، اگر ہماری کوئی کریکشن کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ہمارے پیرنٹس نے یہی طریقہ سکھایا ہے یا ہم نے تو یہی پڑھا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اچھا ہو سکتا ہے ہمارے میں کوئی امپرومنٹ کی وہ ہو سکتا ہے میں یہ کام غلط کر رہی ہوں۔ تو اگین اپنا سیلف انالیسس اور تزکیہ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور کیا اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کچھ نہ جانتے ہو اور نہ راہ راست پاتے ہوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے تم پر اپنے نفسوں کی فکر کرنا۔ اگین ایک اور ہمارے لیے پرنسپل، اصل میں سب سے زیادہ ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ دوسروں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ہمارے پہ لازم ہے فکر کس کی؟ اپنی۔ میں نے کیا صحیح کیا، میں نے کیا غلط کیا، میں نے کیا آخرت کے لیے سیو کیا، میں نے اپنی آخرت کا کیا نقصان کیا، میں نے کون سے گناہ آج کمائے ہیں اور میں نے آج کون سی نیکیاں کمائی ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا فوکس یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا کام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، لیکن یہ کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں اور کیا عمل نہیں کرتے یہ ہمارے سے سوال نہیں ہوگا۔ ہم پوری خیر خواہی کے ساتھ، دل کی اس کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اختیار نہیں رکھتے ان کو تبدیل کرنے کا، ان کو ہدایت پانے کا۔ نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں جو شخص جو گمراہ ہوا، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تمہارا کام اپنی ہدایت کے اوپر جمے رہنا اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہنا، اس کے بعد ان کا گمراہ ہونا یا اس کا عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کے سب نے، پھر وہ خبردار کر دے گا تمہیں اس کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، گواہی ہے تمہارے درمیان جب حاضر ہونے لگے تم میں سے کوئی ایک موت کے وقت، تو تم گواہ بنا لیا کرو وصیت کے وقت۔ وصیت دینے کے لیے اگر تم نے پہلے سے وصیت نہیں کی اور موت کا وقت آ گیا اور تم وصیت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیسے دو گواہ بنا لینے چاہیے؟ دو عدل والے جو تم مسلمانوں میں سے ہو، معتبر، یا دوسرے دو ہوں تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلموں میں سے۔ اگر تم سفر پر نکلے ہو زمین میں تو تمہیں پہنچ جائے مصیبت موت کی، تو تم روکو ان دونوں کو نماز کے بعد، بس وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اگر تمہیں شک ہو ان دونوں کے ایماندار ہونے میں کہ تو کیا کہ وہ قسمیں کھائیں کہ نہیں ہم بدلیں گے اس قسم کے بدلے کوئی قیمت، اگرچہ وہ ہوں قرابت دار، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو تب ضرور ہم گناہ کاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے تمہیں کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، یعنی وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور تمہاری وصیت کو تبدیل کر دیں گے، تو دوسرے دو کھڑے ہوں ان کی جگہ جو لوگوں نے حق تلفی کی ہو وہ ان سے زیادہ مطلب بہتر ہوں، دونوں قریبی ہوں میت کے، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، یقیناً ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں ہم کوئی زیادتی کرنے والے، بے شک ہم تب اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ یہ لوگ لائیں گواہی اس کے صحیح رخ پر، یعنی ٹھیک ٹھیک، یا وہ ڈریں کہ رد کر دی جائے گی ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد، تو تم اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ اب دیکھیں اگین یہ والی بات کہ ڈرنا یا اپنے سیلف ریکٹیفیکیشن کرنا ہے، سیلف امپروومنٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں زبردستی ہدایت نہیں دے گا، ہم خود چاہتے ہوں گے، ہم خود دعا کریں گے اللہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو ہی وہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کیا کرتا۔ پھر یوم الدین کے کچھ جو ہے نا گلمسز اور اس کے مناظر جس دن اکٹھا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے رسولوں کو، پھر پوچھے گا کیا جواب دیے گئے تم، تو وہ کہیں گے کچھ علم نہیں، بے شک تو سب خوب جانتا ہے اور غیب کی ساری باتوں کا۔ جب تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور تمہاری والدہ پر، جب میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس سے، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں اور 1.5 عمر میں، اور جب میں نے سکھائی تھی تمہیں تورات اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے۔ اب یہاں پر اتنے خوبصورت چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں، تو اگر ہم اپنا سیلف انالیسس کریں کہ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رکھتے ہیں اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک، کہ جس گھر میں پیدا ہوئی، جو پیرنٹس، جو سرکمسٹانسز، جو ایجوکیشن مجھے ملی الحمدللہ وہ کتنے سارے لوگوں کو نہیں ملی، اور بڑے ہو کر بھی جو ابھی شادی کے بعد یا شادی سے پہلے جس قسم کی نعمتیں میرے پاس ہیں
وہ کتنی نعمتیں ہم کتنی بار ان کے لسٹ بناتے ہیں اور کتنی بار جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ اگین جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ جو وہ ہے میگنیفائنگ گلاس ہے وہ یا تو اپنے اوپر ہے یا دوسروں کے اوپر ہے. بالکل اسی طرح یا تو میگنیفائنگ گلاس گریٹیٹیوڈ کے اوپر ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے, یا وہ میگنیفائنگ گلاس آٹومیٹیکلی پتہ بھی نہیں لگتا اور سے رکھتا ہوا کمپلینٹس کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ جو 1% زندگی میں ٹھیک چیزیں نہیں چل رہی, بلکہ میں کہتی ہوں 0.001% ٹھیک نہیں چل رہی. جب شکر پہ ایک میگنیفائنگ گلاس نہیں ہوتا نا, وہ تو 0.001% جو ہے نا وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے. تو ہم نے اگین اپنا دیکھنا ہے کہ میرا فوکس شکر ہے یا ناشکری ہے, میرا فوکس اپنا عمل ہے یا دوسرے لوگ ہیں. تو اچھا, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم یہ یاد کرو میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا. پھر ہر چیز یا اچیومنٹ جو تمہیں ملی یا جو خیر تم خود بھی کر سکے, تو اس میں یہ نہیں کہ تم بہت بڑی چیز سے تو تم نے کر لی, بلکہ ہر چیز کے اینڈ پہ آپ دیکھیے گا بِإِذْنِ. تو ہم بھی جب ہم کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کام کی توفیق دے اچھے کی, تو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو یہ بھی کر لیا, بلکہ ہونا چاہیے بِإِذْنِ ہی, اللہ کے حکم سے میں یہ کام کرتا ہوں. تو پھر تم پھونک مارتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ سچ مچ, کیسے؟ میرے حکم سے. اور تم درست کر دیتے تھے مادردار اندھے کو اور کوڑی کو, کیسے؟ میرے حکم سے. جب تم نکال کھڑا کرتے تھے مردوں کو زندہ قبر سے, میرے حکم سے. اور جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے, تو جب تو آیا تھا ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ, تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا تھا نہیں ہے یہ مگر واضح جادو. اور یاد کرو جب میں نے حکم بھیجا حواریوں کی طرف کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم آپ گواہ رہے کہ ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں. اگین ہمارے پاس بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میسج آئے ہیں نا, اب ہم کیا حواریوں میں سے رحمتہ علیہم میں سے ہوں گے کہ ہم کہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اور اب گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. جب کہا تھا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا ایسا کرے گا آپ کا رب کہ وہ اتارے ہم پر کھانے کا ایک دسترخوان آسمان سے, تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. مطلب ایسا معجزہ مانگ رہے ہو تو جتنی معجزہ یا نعمت آتی ہے اتنی زیادہ سخت پکڑ بھی ہوتی ہے, تو ڈرو اللہ سے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل, اور ہم جان لیں کہ یقیناً آپ نے سچ کہا ہمیں, اور ہم ہو جائیں اس نشانی پر گواہی دینے والوں میں سے. تو کہا عیسیٰ ابن مریم نے, یعنی دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ ہمارے رب اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے, ہو جائے ہمارے لیے عید, ہمارے پہلوں کے لیے ہمارے پچھلوں کے لیے, اور نشانی ہو تیری طرف سے, اور رزق دے, اور بے شک تو بہترین رزق دینے والے. تو رزق کی بھی دعا کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور رزق کس کے ساتھ آتا ہے؟ جتنی زیادہ اطاعت کریں گے اتنی زیادہ رزق میں برکت ہوگی. اگر ہم اطاعت نہیں بھی کریں گے تو بہت زیادہ بھی رزق ہوگا تو اس کے اندر بھی برکت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نازل کرنے والا ہوں تمہارے اوپر, پھر جو کفر کرے گا اس کے بعد تو ضرور میں عذاب دوں گا اس کو, ایسا عذاب کہ نہیں دوں گا میں وہ عذاب کسی ایک کو جہان والوں میں سے بھی. کیونکہ میں نے بتایا جتنی بڑی نعمت اتنی زیادہ پوچھ بھی ہے, اگر اتنی نعمت نہیں ہے تو پھر اتنی پوچھ بھی نہیں ہے. اور جب کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ دونوں کو معبود اللہ کے سوا, وہ کہیں گے پاک ہے تو, نہیں ہے مناسب میرے لیے کہ میں کہتا وہ بات جس کا مجھے کچھ حق حاصل نہیں. اگر میں نے کہی ہوتی یہ بات تو یقیناً تو جانتا ہوتا, اور تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے, اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. بے شک تو خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا. نہیں میں نے کہا تھا ان سے مگر وہی جو کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا اس کا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان کے درمیان. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی تھا نگران ان پر, اور تو ہر چیز پر خبردار ہے. اور اگر تو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو بخش دے ان کو تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ دن ہے یہ فائدہ دے گا سچوں کو ان کی سچائی, ان کے لیے بغات ہیں چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ راضی ہوگا ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور وہ راضی ہوں گے اس سے, یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ رب العالمین ہے, تو رب العالمین اپنی جو العالمین اس نے بنائے ہیں اور اس میں کیا کیا نشانیاں بکھیری ہیں ان ساروں کے ہمیں جو ہے نا وہ دکھائے گا, ان کے ریمائنڈرز ہمیں دے گا. تو اب ہمارا کیا کام ہے اگین کہ ہمارا ساؤنڈ ٹریک ایسا ہو جائے کہ جب ہم ان میں سے کوئی نشانی واقعی اپنی آنکھوں سے دنیا میں بھی دیکھیں نا تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جائے, یعنی ہم قرآن کی نشانیوں کو جو ہے نا وہ کائنات کی نشانیوں سے کنیکٹ کر لیں. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, اس نے بنایا تاریکیاں اور روشنی. غور کریں نا کہ تاریکی کیسے
کیسے آ جاتی ہے اور روشنی کیسے, اور پھر اس کو یاد کر کے ہم اللہ کو یاد کریں کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور برابر قرار دیتے ہیں. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے, پھر مقرر کیا تمہارے مرنے کا بھی ایک وقت, اور ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس قیامت کا. یا اللہ ہمیں یہ یاد رہ جائے بس کہ جس طرح ہمارے پیدا کرنے کا ایک وقت تھا, ایک برتھ ڈیٹ تھی, ہم اس کو کرتے ہیں نا کہ یہ ایک مقرر دن ہے جس دن میں پیدا ہوئی تھی, تو بالکل اسی طرح ایک مقرر دن ہے جس دن میری موت آئے گی, اور مقرر دن ہے جس دن ہم اٹھائے جائیں گے. پھر پھر جو لوگ کافر ہیں تو تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو. اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور زمین میں, وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ احوال, تمہارے ظاہری احوال, وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے پاس سے مگر یہ کہ اسے اعراض کرنے والے ہیں. تو یقیناً جھٹلایا انہوں نے اس حق کو جب آ گیا تھا ان کے پاس, قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں انجام ان لوگوں کا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے امتیں, ہم نے ٹھکانہ دیا تھا انہیں زمین میں, قدم جما دیے تھے, اور جو نہیں ٹھکانہ دیا تھا ہم نے تمہیں, یعنی ان پر ہم نے ایسی ایسی نعمتیں کی تھی, ان کو ایسی ایسی زمین کے اندر طاقت دی تھی, ایسا ایسا بسایا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں بسایا. اور پھر دیکھو ہم نے ان پر بھیجی تھے آسمان سے لگاتار بارشیں, اور ہم نے بنائی تھی ان کے لیے نہریں جو بہتی تھی ان کے نیچے, اور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں. کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کے سبب. تو یہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما جب ہم کسی قبرستان سے بھی گزریں یا پچھلی ہلاک ہونے والی نعمتوں کا, قوموں کا, فرعون کی قوم کا, یا ہود علیہ السلام کی قوم کا, یا سمود کا, یا جتنی دنیا میں بھی کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں, ان پہ سے جب ہم گزرے یا ہم دیکھیں تو ہم عبرت لینے والے ہوں کہ دیکھیں کیسے ہم سے یہ پہلے ان قومیں تھیں, اور ان کے پاس ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی تھی جو ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ پیرامڈس کیسے بنائیں گے. تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب. اور تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے گناہوں کے سبب, تو ہم رک جائیں اپنے گناہوں سے. اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری امتیں, اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ میں, پھر یہ چھو بھی لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے, تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی نہ مانتے. تو ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نہیں یہ مگر واضح جادو. اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے اوپر کوئی فرشتہ, اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ تو یقیناً تمام کر دیا جاتا کام, پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. اور اگر ہم بناتے اس رسول کو فرشتہ تو یقیناً ہم بناتے اسے ایک مرد, یعنی وہ آتا انسانی کی صورت میں, اور ضرور ہم شبہ ڈال دیتے ان پر جس شبے میں اب پڑے ہوئے ہیں. البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں سے اس سے قبل, تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے ان کا مذاق اڑانا, یعنی کہ اسی جو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا. کہہ دو تم چلو پھرو زمین میں, پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جو ٹرانے والوں کا. کہہ دو کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, کہہ دو یہ سب کے سب اللہ کا ہے, اس نے لازم کر دیا ہے اپنے نفس پر رحمت. یا اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کی برگزر کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں, ہم اس رمضان میں بھی ویسا حق نہیں ادا کر رہے, ویسا گناہوں سے نہیں بچ رہے اور ویسی نیکیاں نہیں کر رہے جیسا حق ہے. ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں رحمت ڈھانپ لے, اور اس رحمت کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ اچھے گناہ کر سکیں, زیادہ اچھے کام کر سکیں, اپنے گناہوں پر قابو پا سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن, نہیں کوئی شک اس کے اندر. نقصان میں رکھا ہے اپنے نفسوں کو, اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں رکھا ہے اپنے نفسوں کو تو وہ ایمان لانے والے نہیں. اور ساری کی ساری مخلوق اسی کی ہے جو بستی ہے رات میں اور دن میں. جب ہم کوئی مخلوق بھی دیکھیں تو ہم سوچیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ اس کو رزق دیتا ہے, وہ اس کو قائم رکھنے والا ہے, اور وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ میں بنا لوں کسی کو مددگار جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا, اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھلایا جاتا. کہہ دو کہ بے شک مجھے حکم دیا کہ میں ہو جاؤں پہلا وہ جو اسلام لے کے آیا ہے, اور تم ہرگز نہ بنو مشرکوں میں سے. کہہ دو بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے. اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے حقیقتاً ڈرنے والا, اور اس دن کے عذاب سے ڈر کر برے گناہ اور کام چھوڑ دینے والا بنا دے. جو شخص کے ٹال دیا گیا اس سے اس دن یہ عذاب, تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا, اور یہ واضح کامیابی ہے. اور اگر اللہ بچائے تجھے کوئی تکلیف تو نہیں کوئی اس کو دور کرنے والا مگر وہی. یا اللہ ہمیں یاد رہ جائے کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو بس ہم جیسے نا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کر لیں, سب سے زیادہ چمٹ اس سے جائیں, سب سے زیادہ امیدیں ہماری اللہ سے وابستہ ہوں کہ اگر وہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر وہ ہمیں کوئی پہنچائے نفع تو یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے, رکھنے والا ہے. کوئی چیز امپاسبل بھی ہے نا, لیکن اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس کو, اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر, اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے. کہہ دیجئے کون زیادہ بڑی ہے گواہی کے لحاظ سے؟ کہہ دو اللہ ہی گواہ ہے تمہارے درمیان اور میرے درمیان, اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ
تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے سے اور جس کو تک بھی یہ پہنچے. کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ بے شک اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں گواہی نہیں دیتا. کہہ دیں در حقیقت وہی ایک معبود ہے. بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. وہ لوگ جو کہ ہم نے دی انہیں کتاب وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. جنہوں نے نقصان میں ڈال رکھا ہے اپنے نفسوں کو تو وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. پھر وہی والی بات ہے کہ آپ تک ایک چیز آ گئی, آپ نے اس چیز کو پہچان بھی لیا ایسے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, پھر بھی جب تک آپ خود کوشش کر کے ایمان نہیں لے کے آئیں گے نا اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوشش کر کے ایمان حاصل کریں. اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو باندھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو. تو یقیناً بات ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے. جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کے سب کو, پھر یوم الدین کی گلمسز ہمیں اللہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کا اکٹھا کریں گے. پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے. پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بہانہ مگر وہ کہیں گے اللہ کی قسم تو ہی جو ہمارا رب ہے نہیں ہم شریک بنانے والے. وہ انکار ہی کر دیں گے اپنے شرک سے. اے نبی دیکھیں کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنے نفسوں پر اور گم ہو گیا ان سے جو وہ افطرا باندھتے تھے. تو اللہ کے علاوہ جس کسی کو ہم یہاں سہارا بنائے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن ہم سے گم ہو جائے گا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور ہم نے کر دی ہیں ان کے دلوں پر پردے. اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے کہ ہمارے دلوں پر کہیں پردہ نہ پڑ جائے کہ ہم سمجھ نہ سکیں کچھ, اور کانوں پر کہیں ڈاٹ نہ لگ جائیں کہ ہم چیز سنیں بھی لیکن ہمارے اندر نہ جائے اور ہم پر اثر نہ کرے. اور اگر دیکھ بھی لیں ہر نشانی کو تو یہ مان نہیں لے کے آنے والے ان پر, یہاں تک کہ یہ آتے ہیں آپ کے پاس تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے, یہ تو کہانی ہے صرف قرآن. اور وہ روکتے ہیں دوسروں کو اس سے اور وہ خود بھی دور ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم خود بھی اس کی طرف آئیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کے آئیں. اور نہیں یہ ہلاک کر رہے مگر اپنے نفسوں کو اور یہ شعور نہیں رکھتے. اور کاش کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر, پھر ایک یوم الدین کا گلمس. کیا کہیں گے کاش ہم لوٹا دیے جاتے اور ہم نہ جھٹلائیں اللہ کی آیات کو اپنے رب کی آیات کو اور ہم ہو جائیں مؤمنوں سے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی مہلت ہے, وہ وقت نہیں آیا. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ آج ہم یہ عمل کر لیں اس سے پہلے کہ ہم قیامت کے دن آگ پہ کھڑے ہوں اور اس دن ہمیں حسرت آ رہی ہو کہ کاش ہم واپس جائیں. بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے اوپر جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے قبل. اور اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو یقیناً یہ دوبارہ کریں گے اسے جو یہ منع کیے گئے تھے اس سے. بے شک یہ جھوٹے ہیں اور کہتے نہیں, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی. اگر ہم بھی اب دیکھ لیں کہ ہمارا جو وہ ہے, اگر ہم زبان سے یہ بات نہیں بھی کہتے تو بھی ہمارا مائنڈ سیٹ یا ہمارا سارے کا سارا جو دین کا عمل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. کیا ہماری ساری کی ساری کوششیں بس اس دنیا کی زندگی میں ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے یہیں کہ ہم نے ساری کوششیں کرنی ہے اور آخرت کے لیے ہمارا کوئی تیاری نہیں ہے, اور نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے. اور کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ اگین کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے تو وہ فرمائے گا کیا نہیں ہے یہ حقیقت؟ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, ہمارے رب کی قسم. اور وہ فرمائے گا چکھو عذاب کا مزہ اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک تو وہ کہیں گے ہائے ہمارے اوپر افسوس جو ہم نے کوتاہی کی اس کے معاملے میں. اگین ہم آج اپنا انالیسس کر لیں, آج دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے معاملے میں کیا کوتاہیاں کر رہے ہیں. کہیں ہم وہاں پہنچ جائیں اور پھر ہم جو ہے نا ریگریٹ کر رہے ہیں اور حسرتیں کر رہے ہوں کہ ہائے ہم نے تو بڑی کوتاہی کر دی. اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. آج ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم گناہوں کے بوجھ ہلکے کر لیں, استغفار کر کے گناہ چھوڑ کر. خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا, اور یقیناً آخرت کا زیادہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے, ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو وہ بات جو وہ کہتے ہیں. بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو لیکن وہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے تھے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اس کے اوپر جو وہ جھٹلائے گئے اور وہ تکلیف دیے گئے تھے, یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو. البتہ تحقیق آئی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں. اور اگر ہے گرا آپ کے اوپر ان کا اعراض کرنا تو آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں. پھر وہی والی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر آپ کوئی سیڑھی یا کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں لیکن آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. پھر لے آئے آپ ان کے پاس کوئی نشانی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت پر. بس نہ ہرگز آپ بنے جاہلوں میں سے. در حقیقت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں, مطلب جو خود سننا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو مردے ہیں وہی جی تو رہے ہیں لیکن بالکل مردوں کی طرح ہیں کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے. ان کو تو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ وہی قیامت کے دن اور پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. کہو بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ اتارے کوئی نشانی, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ابھی ہم دیکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کیسی کیسی نشانیاں تو دکھا دی ہیں تمہیں کائنات کے اندر, تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی
نشانیاں معجزے کی. نہیں, کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چلنے والا جانور زمین پر نہیں ہے اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اڑتا ہو اپنے پروں پر, مگر وہ سارے کے سارے گروہ ہیں تمہاری طرح. نہیں کوتاہی کی ہم نے کتاب لوہے محفوظ میں کسی چیز کی بھی, اور اپنے رب کی طرف سارے کے سارے اکٹھا کیے جانے والے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں. اصل میں بہرے اور گونگے نہیں ہیں, لیکن ہدایت کو نہ سن سکتے ہیں نہ ہدایت بول سکتے ہیں. اندھیروں میں ہیں, قرآن کی اور ہدایت کی روشنی کی طرف نہیں آ سکتے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے, اور جسے اللہ چاہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے, اور جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے اسے صراط مستقیم پر. یا اللہ ہمیں مسلسل استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلانا. کہو کیا تم نے نہیں دیکھا, یعنی غور کیا اپنے آپ پر, اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت تو اللہ کے سوا اور تم کس کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ صرف تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دیتا ہے تم سے اس تکلیف کو, جبکہ تم پکارتے ہو اسی کی طرف اگر وہ چاہے. اور تم پھر بھول جاتے ہو جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے. جیسے دیکھیں جب مشکل آئے پھر اپنا انالیسس کیا کریں نا, کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اس مشکل کو ہٹائے. اور پھر جب مشکل دور چلی جاتی ہے ہم سے تو پھر ہم گم ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر. البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے, تو ہم نے پکڑا انہیں تنگ دستی اور بیماری کے ساتھ. تو یہ تنگ دستی اور بیماری بھی کیوں آتی ہے اللہ تعالیٰ میں ریزن بتا رہے ہیں, تاکہ ہم عاجز ہوں, ہم گڑ گڑائیں اللہ کے ساتھ, ہم واپس اس کی طرف پلٹ آئیں. تو کیوں نہیں جب آیا ان پر ہمارا عذاب تو انہوں نے عاجزی کی, لیکن سخت ہو گئے تھے ان کے دل, اور وہ راستہ کر دیے تھے شیطان نے اس کو جو وہ عمل کرتے تھے. پھر جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو نصیحت کی گئی تھی ان کو, تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے. اب اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے کہ جب کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے, کہتے ہیں جاؤ جاؤ جتنا گمراہی کرنے میں جانا ہے, جتنے گناہ کرنے کر لو. یہاں تک کہ جب وہ اترائے اس پر جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک, پھر رسی اللہ تعالیٰ اچانک سے کھینچ لیتا ہے, تو اس وقت وہ نامید ہو کر رہ گئے. تو کاٹ دی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو جو تمام جہانوں کا رب ہے. کہو کیا تم نے نہیں دیکھا, غور نہیں کیا, اگر چھین لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری سماعت, دیکھیں کس نے دیے ہمیں ہمیں کان, کس نے دیے ہمیں آنکھیں, اگر اللہ تعالیٰ چھین لے ہماری سماعت اور بصارت تو, اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر, تو کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دے تمہیں ان ساری چیزیں. دیکھو کس طرح پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات, پھر وہ روگردانی کرتے ہیں. کہو کیا تم نے دیکھا, یعنی غور کیا اپنے آپ پر, اگر آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ طور پر تو نہیں ہلاک کیا جاتا مگر ظالم قوم کو, اور نہیں ہم نے بھیجے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو جو لوگ ایمان لائے اور اصلاح کریں, اپنا انالیسس کر لیں, ہم کتنا ایمان لے کے آ رہے ہیں, اور ایمان لینے کے بعد اپنا انالیسس کتنا کر رہے ہیں, اصلاح کتنی کر رہے ہیں, کہ ہم کتنے گناہ چھوڑ رہے ہیں, کتنی اچھائیوں کی طرف ہم اور کوشش کر رہے ہیں. تو نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو تو ان کو پہنچے گا عذاب اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. کہو نہیں میں کہتا تم سے یہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں جانتا ہوں غیب کو, اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. کہہ دو کیا برابر ہو سکتے ہیں نابینا اور بینا؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ڈراؤ اس سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارشی, تاکہ وہ ڈر جائیں اور نہ نکالیں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام, یعنی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں. تو ہمیں بھی کن لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانا چاہیے, وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح اور شام. اور ہمیں بھی کیسے بننا چاہیے, انہی لوگوں میں سے بننا چاہیے جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور چاہتے ہیں اس کی خوشنودی. نہیں ہے آپ پر ان کے اعمال کا حساب کچھ بھی, اور نہیں ہے آپ کے حساب یعنی جواب دہی ان پر کچھ بھی. اگین کوئی نیک لوگ بھی ہیں تو آپ کا اپنا عمل ہے اور ان کا اپنا عمل ہے, بس اگر آپ نکال دیں گے ان لوگوں کو تو ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے. اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو, تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پر احسان کیا اللہ نے ہم پر سے میں سے, ہمارے درمیان میں سے, کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو. اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں ہماری آیات پر, تو کہے سلامتی ہو آپ پر, لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت. تو جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت بھی دیں گے. یہ یقینی بات ہے جو عمل کرے گا تم میں سے کوئی برائی جہالت کے ساتھ, برائی وہ اس کے ساتھ غلطی کے ساتھ, تو توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کرے, تو بے شک وہ پائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسا بخشنے والا اور مہربان. اور اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کی, اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا رستہ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں کہ مغضوب کون سے والے ہیں اور ضالین کون سے والے ہیں. کہو بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں جن کی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. کہہ دو نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی, یقین اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت, اور نہ میں رہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. کہو بے شک میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, اور تم نے جھٹلایا ہے اس کو. نہیں ہے میرے پاس وہ جو جلدی کرتے ہو تم اس, یعنی میں عذاب
عذاب نہیں لے کے آ سکتا. نہیں ہے حکم میرا مگر اللہ کا, وہ بیان کرتا ہے حق اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دیں اگر بے شک میرے پاس اختیار ہوتا جو کہ تم جلدی کر رہے ہو اس کا, تو یقیناً فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ہمارے درمیان معاملے کا اور تمہارے درمیان. اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. اور اسی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی, نہیں جانتا انہیں مگر وہی, اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں اور سمندر میں ہے. جب ہم سمندروں کو بھی دیکھیں نا تو ہم یہ غور کریں کہ کون جانتا ہے اس کی ساری جو مخلوقات ہے زمین کے اندر, ساری کی ساری مخلوقات جنگلوں میں صحراؤں میں, اللہ ہی جانتا ہے. نہیں کوئی گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے. سارے درختوں پہ غور کیا کریں, پتے کون جانتا ہے ان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کو رزق کون دے رہا ہے. اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں, نہ کوئی تر نہ کوئی خوش, مگر یہ کہ روشن کتاب میں موجود ہے. اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کو, سونے پہ غور کیا کریں. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں, پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں تاکہ تم پوری کر لو اپنی زندگی کی معین مدت. پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے, پھر وہ خبر کر دے گا تمہیں جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور وہی غالب اپنے بندوں پر, وہ بھیجتا ہے تم پر اپنے نگہداشت کرنے والے فرشتے, یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک پر موت تو وہ روح قبض کرتے ہیں اس کی, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, اس حال میں کہ وہ نہیں کوتاہی کرتے. پھر لائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے. خبردار اسی کا حکم چلے گا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. کہہ دیجیے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کون ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے؟ تم پکارتے ہو اسے عاجزی کے ساتھ, چپ کے, اگر اس نے تمہیں نجات دے دی اس تنگی سے تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے. کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس تنگی اور غم سے, پھر تم شرک کرنے لگتے ہو, پھر تم اس کو بلا دیتے ہو. کہہ دیجئے وہی قادر ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب, تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, آسمان سے کوئی عذاب آ جائے, زمین سے عذاب آ جائے, یا وہ بھڑا دے آپس میں, جنگ کرا دے گروہ کی, اور مزہ چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا. دیکھیں کیسے پھیر کے بیان کرتے ہیں ہم آیات کو تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور جھٹلایا اس قرآن کو تیری قوم نے, حالانکہ وہی حق ہے. کہہ دو نہیں ہوں میں تم پر کوئی داروغہ, یعنی میرا کام ہے صرف اور صرف پہنچا دینا. ہر خبر کے وقوع ہونے کا ایک مقرر وقت ہے اور ان قریب تم جان لو گے. اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو نکتہ چینی کر رہے ہو ہماری آیات میں, تو منہ موڑ لو ان سے یہاں تک کہ وہ لگ جائیں کسی اور بات میں اس کے علاوہ. اور اگر آپ کو بھلا دے شیطان اور آپ بیٹھے رہ جائیں ان لوگوں کے درمیان, اور پھر جب آپ کو یاد آ جائے تو پھر آپ وہاں سے ظالم قوم کے ساتھ نہ ہو جائے, پھر آپ اٹھ جائیں. اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ بھی, یعنی ذمہ داری ان کی اپنی جو ہے نا, کیا نام ہے, اپنا عمل, جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے اور آپ کا اپنا عمل ہے. لیکن یہ سارا کا سارا تو نصیحت ہے تاکہ وہ برائی سے بچ جائے. اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا, اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیاوی زندگی میں, یعنی وہ سیریس نہیں لیتے دین کو اور آخرت کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کو. تو اگین ہم اپنا انالیسس کریں, ہم اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں. اس کو کمپیئر کر لیں نا کسی دنیا کے کورس سے یا کسی دنیا کی ڈگری سے, جتنا ہم اس کو سیریس لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھانا یا اس کے اوپر عمل کرنا اور نیک عمل کرنا, اس کو اتنا سیریس لیا ہے. آخرت کی تیاری کو اتنا سیریس لیا ہے جتنا ہم نے دنیا کے کسی ایگزام کو سیریس لیا ہے. اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیاوی زندگی نے, اور نصیحت کرتا ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے کہ کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے کوئی نفس اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا, اور نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی, اور اگر وہ بدلے میں دے ہر معاوضہ تو تب بھی نہ لیا جائے گا اس سے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہلاکت میں ڈالا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا, ان کے لیے پینے کو ہوگا کھولتا ہوا پانی, اور عذاب ہے دردناک اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. کہہ دیں کہ ہم پکارے اللہ کے سوا کسی کو جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے ہمیں, اور ہم پھر جائیں گے. ایسا اگر ہم کریں گے تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے اس کے بعد جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, اس شخص کی طرح جسے بہکایا ہو شیطان نے زمین میں یعنی جنگل میں حیران کر کے, اس کے ساتھیوں اسے بلا رہے ہوں کہ یہ دیکھو یہ ہدایت ہے, ادھر آ جاؤ. لیکن وہ شخص جو ہدایت سے دور نکل گیا وہ تو پھر کچھ نہیں سن سکتا. کہہ دو بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے اصل ہدایت, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما بردار ہو جائیں تمام جہانوں کے رب کے لیے, اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اسی سے ڈرو. اور وہی ہے جو اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ, یعنی یہ تدبیر کے ساتھ پرپسفلی پیدا کیے گئے ہیں تاکہ تمہاری آزمائش ہو. اور جس دن وہ کہے گا کن مطلب فیکون, تو وہ حشر جو ہے اس دن برپا ہو جائے گا, اور اسی کی بادشاہت ہے جس دن پھونکا جائے گا اس میں سور, اور وہی جانتا ہے جو کچھ پوشیدہ اور ظاہر ہے, اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے ایٹریبیوٹ سے ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے نا, ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے, اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد کراتا ہے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم میں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, کہ اس پہ غور کرو اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح حق اور ایمان کی تلاش کی تھی, اور کس طرح اس تلاش کے اندر سیلف انالیسس کے اندر اور ریفلیکشن کے اندر وہ آگے بڑھ گئے تھے, اور کس طرح انہوں نے اکیلے ہی وہ اس رستے پہ چل گئے تھے چاہے کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں بھی تھا. اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو, کیا آپ نے بنا لیا ہے بتوں کو معبود,
بے شک میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم ساری کی ساری سری گمراہی میں ہے. اور اسی طرح ہم نے دکھائی دی ابراہیم علیہ السلام کو نظام سلطنت آسمان و زمین کی ساری کی ساری نظام اور نشانیاں، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی جو آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اس کے اندر نشانیاں بکھیر دی ہیں نا. بلکہ اب تو سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ اب تو ہم اور زیادہ ریفلیکٹ کرنا چاہیں تو اور زیادہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں جانوروں پر اور پلانٹس کے اوپر، ٹریز کے اوپر، فلاورز کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیوں نہیں پھر اس کے اوپر غور کرتے تاکہ تم یقین والے بن جاؤ. پھر جب چھا گئی تھی ان کے اوپر رات تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ اور کیا کہا یہی میرا رب ہے. پھر جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں سے، غائب ہو جانے والوں کو. اب اس کو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو یہ سارا کچھ دکھانے کے لیے کہہ رہے تھے تاکہ قوم یہ سمجھ جائے کہ اچھا نہ چاند کی پوجا کرنی چاہیے، نہ سورج کی پوجا کرنی چاہیے، نہ ستاروں کی پوجا کرنی چاہیے. دوسرا جو ہم اس سے ایک لیسن لے سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ کیسے پروسیس آف کانسٹنٹ سیلف امپروومنٹ، ریفلیکشن اور سیلف انالیسس کے اندر انوالو تھے کہ اچھا یہ نہیں یہ نہیں یہ، وہ ہے نا جیسے اقبال کا کہ جستجو ہے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اسی طرح ہم اپنے عمل کے اوپر جیسے کائنات کے اوپر ریفلیکٹ کریں اسی طرح اپنے عمل پہ بھی ریفلیکٹ کریں. اچھا یہ عمل اس پائی کا نہیں ہے، اس کو میں اور کیسے امپروو کر سکتی ہوں. اچھا یہ مجھ سے غلط کام ہو گیا تھا، میں کیوں سلپ ہو گئی اس کام کے اندر، کیوں مجھ سے یہ زبان سے غلط بات نکل گئی، یا کیوں میں نے یہ غلط عمل کر لیا. اچھا میں پھر سے اور ریفلیکٹ کرتی ہوں اس کے اوپر، پھر میں اب کی بار جو ہے نا وہ ایسے کروں گی تاکہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں. تو کانسٹنٹ دیکھیں، اب دیکھیے گا یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے ان کی اس کے اندر اسٹوری کے اندر. تو اسی طرح کانسٹنٹ اسٹرگل ہماری زندگی کے اندر بھی ہونی چاہیے، کانسٹنٹ ریفلیکشن ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو. پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا البتہ ہے اگر ہدایت نہ دی میرے رب نے تو یقیناً میں ہو جاؤں گا گمراہ کرنے والی ہونے والی قوم میں سے، یعنی کہ چاند بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی پوجا کروں. پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا تو انہوں نے کہا یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی سورج ڈوب گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم بے شک میں تو بیزار ہوا سورج سے، چاند سے اور یہ ستاروں سے، ان کی تو میں نہیں عبادت کرتا، یہ جو سارے تم انہیں شریک ٹھہراتے ہو. بے شک میں نے رخ کر لیا ہے اپنے چہرے کا اس کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں میں مشرکوں میں سے. اور پھر جھگڑا کیا اس کی قوم نے اس سے اور کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی اور نہیں میں ڈرتا اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ بھی، یعنی وہ اگر میرے لیے کسی نقصان کا فیصلہ کرے تو وہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تمہارے شریک نہیں نقصان پہنچا سکتے مجھے. احاطہ کیے ہوا ہے میرا رب ہر چیز کا اپنے علم سے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور کیسے میں ڈروں اس سے جس کو تم نے شریک بنایا ہے، اور نہیں تم ڈرتے کہ بے شک تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا جو نہیں اس نے اتاری اس کے لیے تمہارے لیے کوئی دلیل. کون ہے دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار امن کا اگر تم جانتے ہو؟ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پرنسپل دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نہیں ملایا جلا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو، تو وہی لوگ ہیں امن پانے والے اور وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. اور ہماری دلیل تھی، اور یہ ہماری دلیل تھی جو دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم پر، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی تھی، یہ ریفلیکشن جو ہے نا انہیں سکھا دی تھی. اللہ ہمیں بھی حکمت دے اور ریفلیکشن سکھا دے، اور ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ اب آپ کا رب بہت حکمت والا ہے اور خوب علم والا ہے. اور ہم نے دیا اس کے بعد انہیں اسحاق کو، یعقوب کو اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یعنی اگر ان کی قوم نہیں بھی ایمان لائی، ان کا باپ نہیں بھی ایمان لایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کی نسلوں میں بھی خیر رکھ دی. تو ہم کتنے اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں اور کتنی ہم ریفلیکشن کر کے خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، دوسروں کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ضائع تھوڑی کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کا اجر، ہم تو ان کی نسلوں میں خیر رکھ دیا کرتے ہیں. اور زکریہ اور یحییٰ، عیسیٰ، الیاس سارے کے سارے صالحین تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور سب کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائیوں میں سے بھی. اور ہم نے منتخب کیا انہیں، ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو یقیناً ضائع ہو جاتا ان سے وہ جو عمل کرتے تھے. اور وہی ہے جس کو ہم نے دی ہی اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت. اور پھر اگر وہ انکار کریں ان باتوں کا یہ کافر، تو یقیناً ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان پر ایسے لوگ کہ نہیں ہیں وہ اس کا انکار کرنے والے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی تھی اللہ نے، بس انہی کی ہدایت پر تو چل. مطلب کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں، انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور چونکہ یہ ہدایت یافتہ ہیں تو تم ان کے راستے پہ چلو. ہم نے کہا تھا نا نعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں لسٹ بتا رہے ہیں انبیاء کی کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کی ہدایت کی وجہ سے ان کے راستے پہ چلو. تو جب کسی کو فالو کرنے کے لیے دیکھنے لگو، اپنا آئیڈل بنانے لگو، یا اس کو جو ہے نا اپنے لیے رول ماڈل بنانے لگو، تو یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ کتنی زیادہ ہدایت کے اوپر ہے. اگر یہ وہ ہدایت کے اوپر واقعی ہے تو پھر اس کے پیچھے چلا کرو.
نہیں ہے مگر یہ ایک نصیحت جان والوں کے لیے، اور نہیں قدر پہچانے ان لوگوں نے جیسا کہ اللہ کی قدر پہچانے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے آسمان پر کوئی بھی چیز۔ کہہ دو کس نے کتاب اتاری؟ جو لے کر آئی ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، نور اور ہدایت لوگوں کے لیے۔ تم کر دیتے ہو اس کو اوراق میں، یعنی اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہو، کچھ بات مانتے ہو کچھ بات نہیں مانتے، تم ظاہر کرتے ہو اس کا ایک حصہ اور تم چھپاتے ہو اس میں سے اکثر کو، اور تم سکھائے گئے تھے ان ساری باتوں کو اور نہیں جانتے تھے تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دو اللہ ہی نے نازل کی تھی، پھر چھوڑ دو ان غلط باتوں کو، انہیں اپنی غلط باتوں میں جو وہ کھیل رہے ہیں، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتارا ہے، اس کو برکت دینے والی ہے۔ اگین ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آئے، تو ہم کتنا اس قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ہمیں برکت ملے گی۔ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، تاکہ آپ ڈرائیں القرآن یعنی مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر اور ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی یعنی کتاب پر بھی، وہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں۔ اب صراط الذین انعمت علیہم کا کریکٹرسٹک کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ وہ جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور کہے کہ وہی کی گئی میری طرف، حالانکہ وہی نہیں کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، اور جو کہے ان قریب میں اتاروں گا اس کی مثل جو اللہ نے اتارا ہے۔ کاش کہ تم دیکھو ان لوگوں کو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے پھیلاتے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ ان کی طرف، نکالو اپنی جانیں، آج تم سب کی سزا دی جائے گی ذلت کے عذاب کی، اس وجہ سے جو تم بولتے تھے اللہ پر ناحق جھوٹ اور تھے تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، جیسے ہم دنیا میں بھی اکیلے آتے ہیں نا اپنے اپنے وقت پر، اسی طرح اللہ ہمیں اکیلے اپنے پاس بلا لے گا۔ اور تم چھوڑ آئے ہو وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دنیا میں دے رکھا تھا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یہ موبائل، یہ گھر، یہ چیزیں، بینک بیلنس، یہ ڈگریاں، یہ جابز، یہ ہم سارا کچھ پیچھے چھوڑ جائیں گے، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کو تم دنیا میں گمان کیا کرتے تھے کہ بے شک وہ تم ہمارے ساتھ شریک ہیں، یقیناً آج منقطع ہو گئے آپس کے تعلقات اور جاتے رہے تم سے جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ اس پہ بھی ہم ریفلیکٹ کریں گے زمین سے کیسے اللہ تعالیٰ دانا اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، کیسے مردہ بیج ہوتا ہے اسے زندہ پودا نکالتا ہے، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، اور زندہ پودا کس طرح مر جاتا ہے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کا، بنایا اس نے رات کے سکون کو اور سورج اور چاند کو حساب کرنے کے لیے، اور وہ اندازہ کرتا ہے اور وہ غالب اور خوب علم والا ہے۔ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم روشنی پاؤ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ یقیناً ہم کھول کر بیان کر دیتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپنے کی جگہ ہے دنیا میں جہاں تم رہتے ہو اور جہاں تم قبر میں ڈالے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرتی ہیں آیات اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات، غور کریں نباتات پر، پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سب شاخ، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کھجور کے درختوں کو، اس کے گھابے ہیں اور گچھے ہیں جھکے ہوئے، اور باغات ہیں انگور کے اور زیتون کے اور انار کے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ہیں ملتے جلتے۔ دیکھو اس کے پھل کی طرف، جب وہ پھل دیتا ہے، جب ہم پھل دیکھیں درخت پہ لگے ہوئے، یا جب ہم فروٹ چاٹ بھی بنا رہے ہو، ہم گروسری بھی کر رہے ہو، تو ہم غور کریں ان پھلوں کی طرف۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اور انہوں نے بنائے اللہ کے ساتھ شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے ان کو، اور انہوں نے گھر رکھے ہیں اس کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، حالانکہ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ موجد ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی اولاد، حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی۔ اس نے پیدا کی ہے ہر چیز اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، تو عبادت کرو اسی کی، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں، ہماری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ پا لیتا ہے، ادراک کر لیتا ہے نگاہوں کا، اور بے شک وہ باریک بین خوب خبردار ہے۔ یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، بس جو آنکھیں کھول کر اب دیکھ لے تو اس نے بھلا کیا اپنے نفس کا، ہم اگر عمل کریں گے ہمارے اپنا فائدہ ہے، اور جو کوئی اندھا بنا رہا تو اس کا وبال ہوگا اس کے اوپر، اور نہیں تم ان کے اوپر نگہبان۔ اور کسی طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ یہ کافر کہیں کہ تم نے سیکھ لیا ہے اس سے کسی سے، اور تاکہ ہم خوب واضح کر دیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور منہ پھیر لیجئے مشرکین سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان پر نگران، اور نہ ہیں آپ ان کے اوپر نگہبان، اور نہ تم برا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اور نہیں یہ اور تو کہیں یہ برا نہ کہیں، بیٹھے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے نہ دانی میں۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر فرقے کے لیے ان کے عمل کو، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، اور وہ خبردار کر دے گا ان کو جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے
قسمیں کھائیں اللہ کی پکا کر کے، اپنی قسموں کو البتہ اگر آ جائے گی ان کے پاس کوئی نشانی تو آپ کہہ دیجئے بے شک ساری کی ساری نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں. یہ میں نے بتایا نا، کائنات کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی ساری کی ساری نشانیاں تو اللہ نے دکھا دی ہیں. اور مومنو، آپ کیا جانیں کہ بے شک جب وہ نشانیاں ان کے پاس آ بھی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آنے والے، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح نہیں ایمان لائے تھے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں یہ بہکتے رہتے ہیں. اللہ ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ نشانیاں جو قرآن کے اندر ہیں اور جو کائنات کے اوپر ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر سکیں، ان پر غور و فکر کر کے ہم واقعی یہ مان سکیں کہ آپ ہی ایک الہ ہیں، اور ان پر غور و فکر کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اللہ ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے کانوں کو کھول دے، ہماری زبانوں کو کھول دے، ہمارے ہاتھوں کو کھول دے، ہمارے پاؤں کو کھول دے اپنی ہدایت کی طرف. ان سب کے سب کو نور سے بھر دے. ہمیں اپنے پاس سے اللہ توفیق عطا فرما. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح سیلف ریفلیکشن کر سکیں، سیلف امپروومنٹ یا کائنات کے اندر غور و فکر کے پروسیس کے اندر لگ سکیں. اللہ تو ہمارے دماغوں کو بھی کھول دے، ہمارے دلوں کو بھی کھول دے، اور ہمارے لیے توفیق اور برکت کے جو ہے دروازوں کو کھول دے. ہمارے لیے ہمارے گھروں کو، ہمارے وقت کو، ہماری کوششوں کو اس قرآن کے ساتھ برکت دے، اس پر عمل کے ساتھ برکت دے. ہمیں، ہمارے شوہروں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ کہ اس سے جڑ کر بس ہم زندگی گزاریں. اللہ اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامتے ہوئے اللہ ہماری زندگی گزرے، اور اس کو تھامتے ہوئے ہماری موت آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.